یہ ناسور کا بچہ جا رہا ہے، یہ دیکھو بغیرت حرامی پاکستان کو لوٹ کے، بغیرت انسان۔ السلام علیکم، میں جمیل فاروقی ہوں، آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تمام تعریفیں ذات پاک کے لیے جو ہماری شہر سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے، اور تمام درود پاک نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کی وجہ سے ہم ہیں، جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے۔ آج 12 نومبر ہے، منگل کا دن ہے، جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے پاکستانی وقت کے مطابق شب کے 8:45 ہو چکے ہیں۔ اور میری انڈرسٹینڈنگ میں، میری نظر میں آج کے دن کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ، بریکنگ نیوز، سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ آپ کے اور ہم سب کے نیچے سے فیورٹ قاضی صاحب المعروف ڈونٹ ایک مرتبہ پھر اوورسیز پاکستانیوں کے ہتھے چڑھ گئے ہیں۔ ایک ویڈیو سرفیس ہوئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ قاضی صاحب کہیں کوئی ٹکٹ لے رہے ہیں اور ان کے ارد گرد موجود پاکستانیوں میں سے ایک پاکستانی نے نہ صرف ان کی ویڈیو بنائی بلکہ ان کے اوپر ڈونٹ بھیجے، اس کے باوجود کہ تمام تر خوف کے سائے برقرار رکھے جا رہے ہیں، اس کے باوجود کہ اوورسیز پاکستانی جب لندن میں مڈل ٹیمپل یونیورسٹی کے باہر قاضی صاحب کی آمد کے موقع کے اوپر احتجاج کرتے ہیں تو ان میں سے چند کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جاتا ہے، کچھ کے پاسپورٹس کینسل بھی کیے جاتے ہیں، پاکستان میں موجود جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ ابھی تک اپنے دلوں کی بھڑاس نکالنے سے باز نہیں آئے۔ ان کا طریقہ تبدیل ہو گیا ہے، وہ اب مختلف طریقوں سے کیمروں کے پیچھے بیٹھ کر ڈونٹ بھیجتے ہیں لیکن فرنٹ پر نہیں آتے۔ اس ویڈیو کے حوالے سے ایک ڈسکلیمر ہے، اگر یہ ویڈیو ڈبڈ ہے، بیک گراؤنڈ نوائز یا آڈیو چینج کی گئی ہے تو میں اس کے لیے پیشگی معذرت خواہ ہوں، لیکن میرے جو سورسز کلیم کر رہے ہیں، دوست احباب اور ایڈیٹرز بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ویڈیو بہرکیف درست نظر آتی ہے۔ شروع میں آپ نے ملاحظہ کر لی۔ اس کے علاوہ آج اڈیالہ جیل کے باہر ایک واقعہ پیش آیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنماؤں اور اپوزیشن کے تقریباً تمام لیڈرز کو گرفتار کیا گیا، حبس بیجا میں رکھا گیا، زد و کوب کیا گیا، گھسیٹ کر تقریباً لے جایا گیا۔ تو انہوں نے بعد میں پریس کانفرنس کی، اس کے نتائج کیا رہیں گے، اس کے معاملات کیا ہیں، اور آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے پالیٹکس کا رخ کیا ہوگا، خان صاحب کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، وہ ڈیٹیلز شیئر کروں گا۔ اس لیے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنا ہے۔ ایک اور گزارش، اگر آپ نے چینل نہیں کیا ابھی تک سبسکرائب ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن یعنی گھنٹا یا گھنٹی اپنے انگوٹھے انگلی یا ساتھ رکھ کے ڈنڈے سے دبا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ چینل کا لنک ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر یعنی ٹائٹل کے نیچے جہاں ہیش ٹیگ ہوتے ہیں وہاں پر دیا جاتا ہے، اس کو جا کر کلک کر کے آپ جوائن کر لیں گے۔ بعض اوقات فائر وال کی وجہ سے نوٹیفیکیشن یوٹیوب پر نہیں ملتا تو واٹس ایپ چینل کے اندر آپ جا کر ویڈیو کو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ قاضی صاحب آپ کے اور ہم سب کے نیچے سے فیورٹ المعروف ڈونٹ ان کا ہم تذکرہ کریں، آج جو واقعہ پیش آیا ہے اڈیالہ جیل کے باہر اس کا ہم تھوڑا سا احاطہ کر لیتے ہیں۔ ایک تو قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف جناب عمر ایوب خان صاحب انہیں گرفتار کیا گیا، پھر سینٹ میں قائد حزب اختلاف سینیٹر شبلی فراز صاحب انہیں زیر حراست رکھا گیا۔ اس کے بعد پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف جناب احمد بھچر صاحب انہیں زیر حراست رکھا گیا۔ پھر صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیومن رائٹس کمیٹی کے قومی اسمبلی کے قائمہ کمیٹی کے سربراہ ہیں، انہیں زیر حراست رکھا گیا۔ آج علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے بھی ملنے جانا تھا لیکن ان کی طبیعت ناساز ہوئی تو وہ نہیں جا سکے، لیکن باقی تمام لوگ گئے ملنے کے لیے، انہیں بار بار نہ ملنے کے حوالے سے راستہ فراہم کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ کو ہم نہیں ملنے دیں گے، انتظار کروایا گیا۔ لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عدلیہ کا حکم نامہ ہے، اس میں انڈرٹیکنگ دیتے ہیں سپرنٹینڈنٹ جیل ان رائٹنگ کہ وہ منگل کو ہر حال میں ملاقات کروا دیں گے، اور وہ نہیں کروا دے تو اس کے بعد ہماری عدلیہ کا سٹیٹس پیچھے کیا بچا؟ جو حکم جاری کرتا ہے قاضی اور قاضی القضاء کا تو ایک لیول ہوتا ہے، وہ جو حکم جاری کرتا ہے اس کے حکم پر اگر عمل درآمد نہیں ہوتا تو اس عدالت کا یا اس قاضی کا یا اس نظام انصاف کا فائدہ کیا ہے جب آپ حکم نامے کے اوپر عمل درآمد نہیں کر پاتے؟ ہاں، اگر ایک کورٹ کے فیصلے کو دوسرا کورٹ چیلنج کر دے اور ریویو کے اندر معاملہ دوسرا ہو جائے تو پھر تو سمجھ میں آتی ہے کہ عمل درآمد نہیں ہوا، لیکن مقننہ اور جس کے اوپر عمل درآمد کرنے والے ادارے ہیں وہی عمل درآمد کرنے کو تیار نہیں ہے تو پھر کس سے سوال کیا جائے؟ کیا ہمارے ملک کی جو عدلیہ ہے وہ اپنا تشخص بحال کر پائے گی ان حالات کے اندر؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور جو سپیریئر کورٹس کے اندر لوگ بیٹھے ہیں بڑے بڑے عہدوں کے اوپر، کیا ان کو اس بات کا ادراک ہے کہ اب وہ یعنی ان کا آفس اور ان کی عدالت جو ہے وہ صرف ربر اسٹیمپ سے زیادہ کچھ نہیں ہے؟ یعنی
ان کے آرڈر کو ایسے ردی کی ٹوکری میں اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے. ایک کوئی عام شخص, کوئی عام صحافی, کوئی عام ہم جیسا کوئی بندہ کرے تو ہمیں تو توہین عدالت کے 10 نوٹس آ جائیں گے. ان کے ساتھ کیوں اتنا نرمی کا سلوک روا رکھا جا رہا ہے؟ یعنی اگلی دفعہ پھر کوئی پیش ہوگا, ریویو میں جائیں گے تو ان کو پھر 10 دن کا اور ٹائم دے دیا جائے گا. میرے خیال سے اب اس کے اوپر عدلیہ کو بھی نظر ثانی کرنی چاہیے. اس سارے معاملے کے اوپر جو اپوزیشن کے لیڈرز تھے جب وہ رہا ہوئے ہیں تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی, اس کے کچھ نکات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. عمر ایوب صاحب کہتے ہیں کہ میں جو مجھے پولیس اہلکار حراست میں لینے آئے ان کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا اعلان کرتا ہوں. یہ ایک سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے آیا. اس کے بعد جو شبلی فراز صاحب ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں جس طرح گھسیٹا گیا یہ آئین پاکستان کی توہین ہے. ہمارے ساتھ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تھے, پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر تھے, ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئرمین تھے, ہمیں دھکے دیے گئے, جھنڈے والی گاڑی لے گئے. ہم عدالت کے حکم پر, یہ عمر ایوب صاحب کہتے ہیں, ہم عدالت کے حکم پر آج عمران خان سے ملاقات کے لیے گئے تھے. پولیس نے ہمیں پہلے 2 گھنٹے تک اڈیالہ کے باہر کھڑے رکھا اور پھر عدالتی حکم کو پیروں تلے روندنا شروع کر دیا. عمر ایوب مزید کہتے ہیں پولیس اہلکاروں نے ملک احمد خان بھچر کو بازو سے پکڑا اور چوکی کے اندر لے گئے اور پھر مجھے اور شبلی کو جو اپوزیشن لیڈر ہیں ہماری فلیگ والی سرکاری گاڑیوں سمیت ہمیں اندر لے گئے اور کہا کہ حکم ہے کہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے. یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے. اس طرح کے واقعات سے ہماری جو تاریخ ہے گزشتہ 2 سال کی وہ بھری پڑی ہے. اس کے اوپر جو اپوزیشن ہے ان کا رد عمل بھی سوائے رد عمل برائے رد عمل کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یعنی جو پاکستان تحریک انصاف ہے اور حکومت جو کرتی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے, وہ بھی ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اور اس وقت جو سوشل میڈیا کے اوپر رائے قائم ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ عمران خان صاحب کال دینے کا اختیار رکھتے ہیں اور شاید کوئی بڑا لاہ عمل لے کر بیٹھے ہیں تو جان بوجھ کر یہ مبینہ طور کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکشن چل رہی ہے. ایک اینگل یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو گرفتار ہوئے ہیں جان بوجھ کر گرفتار ہوئے ہیں. تو میں اس کو تو خیر اون نہیں کرتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں سے بھی کچھ نہ کچھ ایفرٹس ہوں گے عمران خان صاحب سے ملاقات کے. لیکن اگر بالفرض 2 منٹ کے لیے سوچ بھی لیا جائے تو آپ جس طرح کے سٹیٹمنٹس دیتے ہیں باہر جا کر, آپ کو کیا اس سارے ایونٹ کے اوپر کوئی پروٹیسٹ کی کال نہیں دے دینی چاہیے تھی, یا اس سارے ایونٹ کے اوپر کوئی لاہ عمل نہیں دینا چاہیے تھا؟ یہ چیز ہے جو آپ کے کنڈکٹ کو بڑا سسپیشیس بناتی ہے. تو میری تو رائے ابھی بھی یہی ہے کہ یقیناً تمام جو پاکستان تحریک انصاف کے زوما ہوں گے ان کی نیت ٹھیک ہوگی, ملنے گئے ہوں گے, لیکن آپ بعد میں جو پریس کانفرنسز کرتے ہیں اس کے جو نتائج ہیں وہ اس طرح سے نہیں آتے جس طرح سے آنے چاہیے. ایک اور سٹوری ہم آگے چلتے ہیں, وہ یہ ہے کہ جو آئینی بینچ ہے اس نے اب باقاعدہ طور پر اپنا کام شروع کر دیا. اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں. جسٹس عائشہ اے ملک کی عدم دستیابی, سپریم کورٹ کا 6 رکنی آئینی بینچ 14 اور 15 نومبر کو آئینی کیسز کی سماعت کرے گا. امین الدین, جمال خان مندوخیل, محمد علی مظہر, مسرت ہلالی, حسن اظہر رضوی, نعیم اختر افغان اس بینچ کے اندر شامل ہیں اور وہ تمام تر معاملات کے اوپر دیکھیں گے. اس کے اوپر تو ہم نے بات کرنی ہے. ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر ہے, ایک اور امپورٹنٹ میٹر ہے, میں اس کی طرف توجہ ضرور دلانا چاہوں گا اس سے پہلے کہ ہم قاضی صاحب کی بات کریں. ہمارے ہاں ویڈیو لیک کا کلچر ہے جو پنپ رہا ہے بڑے افسوس کے ساتھ, جان بوجھ کر ہے یا کوئی اور کرتا ہے, بہرحال اس ایکٹیویٹی میں تو وہ شخصیت انوالو ہوتی ہے. اگر تو ڈاکٹرڈ ہے, اگر ڈاکٹرڈ ہے, 2 نمبر ہے, فیک ہے, ایڈیٹڈ ہے, اے آئی جنریٹڈ ہے, یا پھر ڈیپ فیک ویڈیو ہے تو اس کو تو آپ اگنور کر دیں 2 منٹ کے لیے, کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر ویڈیو لیک کلچر باقاعدہ پروان چڑھ رہا ہے صرف اس چیز کو دیکھ کر کہ آپ کی پروموشن ہوگی, آپ کا رینک بڑھے گا ٹک ٹاک کے اوپر, باقی جگہوں کے اوپر, تو یہ انتہائی افسوسناک ہے. ملینز میں ان لوگوں کے فالوور ہیں. ابھی مبینہ طور کے اوپر امشا رحمان ہے میرے خیال میں, امشا رحمان نامی ایک ٹک ٹاکر کی جو ہے وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, جگہ جگہ واٹس ایپ گروپس کے اندر, انتہائی بیہودہ حرکت. لیکن وہ کس نے وائرل کی اس کو 2 منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. کیوں وائرل کی اس کو 2 منٹ کے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. اگر ڈاکٹرڈ نہیں ہے اس کو بھی سائڈ رکھ دیتے ہیں. اگر یہ سرفیس ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے بھائی؟ اور پھر یہ کون سا کوئی نیکی کا کام ہو رہا تھا جس کی پروموشن سے آپ اپنے ویوز یا اپنے سبسکرائبرز میں اضافہ کریں گے؟ یہ انتہائی افسوس ہے اگر اس انٹینٹ کے ساتھ ہوئے. اگر انٹینٹ وہ نہیں ہے اور کسی نے لیک کی ہے تو اس سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں ہے. لیکن آپ پھر بھی جس مومنٹ کے اوپر وہ کیپچر کر رہے تھے کس نیت کے ساتھ کر رہے تھے؟ مطلب کون بے وقوف ہوگا جو اپنی چوائس سے اس طرح کی ویڈیو بنانے کی اجازت دے گا؟ تو یہ انتہائی افسوسناک میٹر ہے. میں دیکھ رہا تھا بہت سارے ہمارے جو یوتھ کے جاننے والے ہیں
وہ اس کو ازراہ تفنن یعنی مذاق میں لیتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے اٹس اوکے اینڈ دے آر سچ ڈیسینسٹائزڈ کہ ان کے لیے اٹس اے نیو نارمل. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی, ہمارا کلچر اس وقت کس طرف جا رہا ہے. ہم نے 2 منٹ کے لیے بھی نہیں سوچا کہ ان بچوں کے ماں باپ, رشتہ دار, ریلیٹیوز, اگر کسی نے غلط حرکت کی اور اس کو پرائیویسی بریچ کیا ہے تو پرائیویسی کا جو بریچ ہے اس کے اوپر تو قانون موجود ہے. میرے خیال سے اگر کسی نے اپنی انٹیکٹ کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو خود سے لیک کیا ہے اس کے لیے بھی قانون موجود ہونا چاہیے اور ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اس کیس میں کیا ہوا ہے مجھے نہیں پتا, امشا رحمان والے کیس میں, لیکن وہ ویڈیو جو اتنی سرفیس ہوئی ہے ان کے کتنے فالوورز ہوں گے جو ان کو فالو کرتے ہوں گے. وہ فرنٹ پہ شاید آپ کو گالیاں دیتے ہوں گے لیکن بیچ میں بیٹھ کے انٹرٹین ہو رہے ہوں گے. تو ہمارے جو لیول آف انٹرٹینمنٹ آپ گوگل پر جا کر سرچ کریں, اس وقت ٹاپ سرچنگ کے اوپر یہ چیز چل رہی ہے, وہ انتہائی افسوسناک ہے. اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. اب آ جاتے ہیں آگے ایک اور ڈرٹی سٹوری کی طرف آتے ہیں. تو نیچے سے جو آپ اور ہم سب کے فیورٹ ہے جناب المعروف ڈونٹ جناب قاضی صاحب, ان کے ساتھ کاروائی ڈل گئی ہے. مطلب پھر اوورسیز پاکستانیوں نے, وہ کہیں کوئی ٹکٹ پرچیز کر رہے تھے تو فرنٹ پہ تو نہیں آ سکا وہ بندہ, کیونکہ اب پتہ ہے کہ ایک خوف کا ایک عالم ہے اور کسی وقت بھی کسی کا پاسپورٹ کینسل ہو سکتا ہے, کسی کی شناختی کارڈ یا نائکوپ کینسل ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ کسی کے خلاف مقدمہ درج ہو سکتا ہے, فیملی پرسن جو پاکستان میں ہیں ان کی ابڈکشن ہو سکتی ہیں, ان کے خلاف گرفتاری کا عمل ہو سکتا ہے. تو انہوں نے اب اس کا طریقہ تبدیل کر دیا ہے. پھر ڈسکلیمر دیتا ہوں, اگر یہ ویڈیو ڈاکٹرڈ ہے آئی اپولوجائز, اگر یہ ریئل ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن جو کچھ ادھر ہوا ہے پاکستان کے اندر اس کا کہیں نہ کہیں تو بھڑاس دنیا میں موجود پاکستانیوں نے نکالنی ہے بھائی. تو وہ وہاں پر یہ کرتے رہے اور ان کو ٹھیک ٹھاک ڈونٹ بھیجیں. وہ ویڈیو سرفیس ہوئی ہے اور وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. اول تو میں وجیلاٹی جسٹس کے حق میں بالکل نہیں ہوں. اگر قانونی طور کے اوپر کوئی معاملہ ہے تو اس کو قانونی طریقے سے دیکھنا چاہیے, لیکن وہ وہاں ہوتا ہے جہاں قانون ایگزسٹ کرتا ہو. ایک ایسا ملک جہاں پر پوری کی پوری اپوزیشن کو اٹھا لیا جائے, صحافیوں کو آفیئر کرا کے چلو جی خدو, اور کوئی رپورٹ کر رہا ہے اس کے خلاف مقدمے. جب ایسی سچویشن بنی ہوئی ہو تو اس سچویشن کے اندر پھر سامنے والا صرف بھڑاس ہی نکال سکتا ہے, وہ اپنے اپنے طریقے نکالے گا, کبھی منہ چھپا کے آئے گا, کبھی چھپ چھپا کے بات کرے گا, کبھی سامنے آگے کرے گا. تو ہے تو افسوسناک, لیکن بہرحال ہر ایک ایکشن کا ری ایکشن ضرور ہوتا ہے, اور وہ ایکشن جو 2 سال تک چلتا رہا اس کا ری ایکشن اگر چند سیکنڈ کا ہے تو میرے خیال میں دوسری طرف سے بھی برداشت اتنی ہونی چاہیے. ولاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجیے, بیل آئکن کیجیے, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.